السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ویڈیو میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں تحفظ ختم نبوت مارچ کے حوالے سے۔ جو مارچ پر 25 اگست کو حملہ ہوا گولی مار گسبیلا کے قریب، وہ حملہ کس نے کیا؟ اس حملے کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق ہوئے۔ ایک اہل سنت کا کارکن تھا، نوجوان تھا جو شہید ہوا، اور ایک دہشت گردوں کا آدمی مارا گیا، اور وہ انہی کی گولی سے مارا گیا۔ اہل سنت کا جو کارکن تھا، اس کے جنازے کے موقع پر، شہریار شہید کے جنازے کے موقع پر مولانا رب نواز حنفی صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ ان کا جو آدمی مردار ہوا ہے وہ ان کی اپنی گولی سے مرا ہے، اس لیے اس کو راتوں رات اس کی تدفین کر دی گئی۔ کوئی احتجاج نہیں کیا، کوئی اتنا بڑا مجمع نہیں تھا، پوسٹ مارٹم نہیں کرایا، کوئی دھرنا نہیں دیا، رات ہی رات اس کو جنازہ پڑھ کے فوراً تدفین کر دی گئی۔ تو مولانا رب نواز حنفی صاحب نے یہ انکشاف کیا شہریار شہید کے جنازے کے موقع پہ کہ اس کی صاف شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، اور تحقیقات میں یہ بات واضح ہوگی کہ ان کا جو شخص مردار ہوا ہے وہ ان کی اپنی گولی سے مرا ہے۔ یہ بات ہو گئی، ایک دن گزر گیا۔ کل میرے سامنے ایک ویڈیو آئی ہے کہ خواتین نے اپنے ایک ذاکر کو پکڑا ہوا ہے، اس کو یرغمال بنایا ہوا ہے، اور اسی طبقے کی خواتین ہیں، شیعہ طبقے سے تعلق رکھنے والی خواتین ہیں، انہوں نے اس ذاکر کو یرغمال بنایا ہوا ہے، اور اس سے کہہ رہی ہیں تم نے ہمارے بندے کو مارا ہے، تم نے میرے بیٹے کو مارا ہے۔ تو یہ جو بات مولانا رب نواز حنفی صاحب نے کی، اس بات کا جو ثبوت ہے وہ ویڈیو ثبوت سامنے آ چکا ہے کہ ان کے اپنے لوگ، اس مرنے والے کے گھر کے افراد، گھر کی خواتین، اس کی مائیں بہنیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ تم لوگوں کی گولی سے وہ شخص مرا ہے، میرا بیٹا مرا ہے۔ یہ ویڈیو آپ کے سامنے ہے، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں۔ میرا بچہ شہید ہو رہا ہے، میرا بچہ 3 سال کا بچہ شہید ہوا ہے ہمارا، 3 سال کا بچہ۔ آپ نے ویڈیو دیکھی، اور ویڈیو میں وہ صاف طور پر کہہ رہی ہیں کہ تم لوگوں نے میرے بیٹے کو مارا ہے، تم لوگوں کی گولی سے مرا ہے، اس کا جواب دو، حساب دو۔ چنانچہ یہ وہ طبقہ ہے جو خود واردات کرتا ہے اور اس کے بعد پھر شور کرتا ہے، بویلا کرتا ہے، اس کے بعد شور کر دیتا ہے کہ ہمارے لوگوں کو مار دیا، حملہ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ یہ طبقہ وہ ہے کہ جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1400 سال پہلے دھوکے سے کوفہ بلا کر شہید کیا، آپ کے آل و اولاد کو 72 رفقا کو شہید کیا اور خود بلایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قتل و غارت کا بازار گرم کیا، جنہوں نے کراچی کے اندر کئی سارے علماء کو شہید کر دیا، جنہوں نے مفتی نظام الدین کو شہید کیا، جنہوں نے مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا، جنہوں نے اسلم شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا، جنہوں نے مفتی جمیل رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا، جنہوں نے مفتی عبد المجید دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا، جنہوں نے سعید احمد جلال پوری کو شہید کیا، جنہوں نے مولانا عبد الغفور ندیم رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا، جنہوں نے ڈاکٹر عادل خان کو شہید کیا۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے فلسطین کے رہنما اسماعیل ہانیہ کو ایران بلا کر ان کو شہید کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو بلا کر، مار کر، قتل کر کے، دھوکہ دے کے، پھر اس کے بعد ماتم کرتے ہیں، شور کرتے ہیں۔ 1400 سالہ تاریخ گواہ ہے
ان لوگوں نے حالات خراب کی ہے۔ آج بھی انہی لوگوں کی طرف سے شرارت ہوئی، انہی لوگوں نے گزرنے والی پرامن ریلی پر پتھراؤ کیا، حملہ کیا، ڈنڈے مارے، پھر فائرنگ کی، لوگ شہید ہوئے۔ ان کا ایک مردار ہوا اپنی گولی سے۔ اس کے بعد پھر شور بھی کیا کہ ہم پر حملہ کر دیا، ہم پر جو ہے پتھراؤ کیا، ہم پر آ کر حملہ کیا، کیوں یہاں پر آئے ہیں؟ روڈ ہے، گزرگاہ ہے، وہاں سے تو ہر ایک گزرتا ہے، تو ان کا خریدا ہوا روڈ تو نہیں ہے۔ چنانچہ وہاں سے جب انہوں نے گزرنے والے قافلے پر حملہ کیا، اس کے بعد شور کیا، اور جو گاڑیاں جلی ہیں وہ بھی اہل سنت کے قافلے میں شامل تھیں، ان گاڑیوں کو انہوں نے آگ لگائی۔ اس کے بعد ایک شخص کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ یہ دیکھو دہشت گردوں نے ہماری گاڑیوں کو آگ لگا دی، دہشت گردوں نے ہم پر حملہ کیا ہے۔ حالانکہ اسی ویڈیو میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ حملہ کرنے والے کون ہیں۔ آپ کے سامنے ساری ویڈیوز آ چکی ہیں، واٹس ایپ پر، فیس بک پر، سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر آپ نے دیکھی ہے۔ یوٹیوب کی پالیسی کے مطابق میں وہ ویڈیو یہاں شیئر نہیں کر سکتا، تو آپ نے دیکھ لی ہوگی کہ کون ہے حملہ کرنے والے۔ لوگوں نے خود اپنے گھروں سے ویڈیوز بنائی، ان کو شیئر کیا۔ تو یہ وہ طبقہ ہے جس نے ہر موقع پر دھوکہ دیا ہے، فراڈ کیا ہے، واویلا کیا ہے، اور اہل سنت کے پیٹ میں چھرا پھونکا ہے، ان کو مارا ہے، اس کے بعد ماتم اور سینہ کوبی بھی کی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو وفادار نہیں ہوئے، وہ میرے آپ کے کیسے وفادار ہو سکتے ہیں؟ اور یہ چہلم بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اس پر یہ شور کر رہے تھے۔ مارنے والے بھی خود ہیں، شہید کرنے والے بھی خود ہیں، شور کرنے والے بھی، 40واں کرنے والے بھی خود ہیں، تاکہ ہم اپنا داغ دھبا ہٹا سکیں، مٹا سکیں۔ تو یہ وہ طبقہ ہے جو عبداللہ ابن سبا کی اولاد ہے۔ انہوں نے ہر موقع پر مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے، اور کراچی میں بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ یہ اپنے لوگوں کو نقصان پہنچا کر، اپنی املاک کو نقصان پہنچا کر نام دوسروں کا لگاتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے۔ تو آپ نے سارے حقائق جان لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طبقے کو ہدایت عطا فرمائے، یا اس کو پاکستان میں رہنے سے کا حق ان سے چھینا جائے، اور یہ ایران میں جا کر رہیں۔ یہاں پر فساد کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے شہر پاکستان کی، ہمارے شہر کراچی کی اور پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور اس طبقے کے شر سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔